اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ہفتم، باب دوم، ایمانیات اور عبادات، سبق رسولوں پر ایمان۔ آج ہم اس کی وہ دہرائی کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ رسولوں پر ایمان اور اس رسالت اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ رسولوں پر ایمان، رسول کے لغوی معنی ہیں وہ پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ جن نیک بندوں کے ذریعے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ان کے منصب کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ رسول یا رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں لفظ وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسلام میں رسول کو بھی وہ نبی بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اور نبی وہ ایسی نیک ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہ منتخب کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ان پر وحی کے ذریعے اتارا، اور پھر انہوں نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو وہ مبعوث فرمایا۔ مطلب 1,00,000 کم سے کم کم و بیش 1,00,000 24,000 انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا۔ اور یہ جو سلسلہ تھا، یہ نبوت سلسلہ نبوت و رسالت تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں بہت سی قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھیجے، اور یہ سلسلہ تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حقیقی علم وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو آگاہ کرتے تھے۔ اپنے اللہ تعالیٰ حقیقی علم کے ذریعے حقیقی علم سے اپنے نبی رسولوں کو آگاہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو علوم تھا اور جو سچائیاں تھیں جو عام انسانوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، وہ وحی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی خاطر ان کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے وہ بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام وہ نبی تک کئی صورتوں میں پہنچا سکتے ہیں، جیسے فرشتے کے ذریعے پیغام، خواب کے ذریعے نشاندہی، یا براہ راست گفتگو وغیرہ، یا ان برگزیدہ بندوں کی جو تھی زندگی کا ہر پہلو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رضا کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء اور رسول وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو درست اور غلط کی تمیز اور اچھائی برائی کا انجام وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے آخری وہ رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے وہ ضروری ہے۔ اور یہ جتنے بھی نبی تھے یا رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے سب اللہ تعالیٰ کے منتخب نیک معصوم اور برگزیدہ بندے تھے، اور ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی وہ تلقین کی، اور تقوی وہ اختیار کرنے کی ہدایت کی، تاکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی وہ حاصل ہو سکے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ توحید کی دعوت دی، شرک سے بچنے کی تعلیم دی، اور ان کا ہر حکم اطاعت کے لائق ہوتا ہے، اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنا وہ کفر میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں باہم فرق وہ نہیں
کرتے۔ اب جتنے بھی سابقہ انبیاء کرام، مطلب پہلے جتنے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، ان کی رسالت جو ہے نا مخصوص کسی خاص قوم کی طرف، علاقے کے لیے یا ان حالات کے تقاضوں کے مطابق تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب کسی بھی نبی کو اس کسی بھی خاص علاقے یا ملک کی طرف جو ہے نا وہ بھیجا جاتا تھا، اس قوم کی طرف، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے نا، وہ جو رسالت ہے، وہ کیا ہے، قیامت تک ہے، ساری مخلوق کے لیے، ٹھیک ہے۔ قیامت تک کے لیے آپ کو تمام مخلوق کا جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو ہے ہر نبی خاص طور پر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں رسالت کے تقاضے کہ رسالت کے تقاضے کیا ہیں۔ اب رسالت کے تقاضے یہ ہیں کہ سب سے پہلے درجہ ذیل ہے یہاں پہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ محبت رسول پر ایمان کا اہم جو ہے وہ تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان جو مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں، مطلب اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا، میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جو حشر ہے نا، مطلب آدمی کا جو انجام ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے جو ہے وہ محبت ہوگی۔ تو ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ محبوب جو ہے وہ نہ رکھے۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، مطلب اس وقت انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر جو محبت کرے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرے۔ اور یہاں پر ہم اب ہم تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ تعظیم رسول رسول کا رسالت کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ تعظیم رسول کو جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ عزت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں، مطلب اس قرآن مجید کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب بارگاہ رسالت میں جو معمولی سی بھی بے ادبی ہے نا، وہ ساری زندگی کیا کر دیتی ہے کہ ذرا گستاخی یا بے ادبی جو ہے وہ ہماری زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کو کیا کر دیتی ہے، غارت کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یہاں تک انسان جو ہے وہ دولت ایمان کی جو دولت ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب نبیوں کی تعظیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ جب تک انسان دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں اور بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلے گا تو مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو دین کا کوئی بھی رکن جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر جو ہے وہ نامکمل نہیں پورا ہو سکتا۔ جیسے نماز قائم کرنے کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بار بار کیا گیا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہمیں کس نے سکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ تو مطلب دین کا کوئی بھی رکن، جیسے حج ہے، حج جو سیکھا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا، تو مطلب جو کوئی بھی رکن جو ہے وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے۔ مطلب قرآن اور حدیث دونوں جو ہیں وہ لازم اور ملزوم ہے، مطلب دونوں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام جو ہے وہ اس کی تسبیح جو ہے وہ کرتے رہو۔ اب یہاں پہ جو ہے کہا گیا ہے کہ بے ادبی کا ذکر کیا، جیسے ناموس رسالت وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و توقیر کرنے کا نا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور ان سے اور دل سے جو ہے ان کی تعظیم کرو۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین کی نا خدمت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو بھی ہے نا وہ لازمی ایک حکم ہے، عمل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو ہے نا وہ تقریباً یکساں اہمیت کی حامل ہے، کہ ناموس رسالت کے پیش نظر، مطلب اس پہ اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریم کے منافی جو ہے نا ذرا سی جو بھی حرکت ہے، مطلب اس کے منفی پر تمام اعمال جو ہیں وہ آپ پہ کیا ہونے جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اور اعمال ضائع ہونے کی وجہ سنائی گئی ہے کہ اے ایمان والو
کلام مجید اے ایمان والو نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور نہ زور زور سے آپ وسلم کے ساتھ بات کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے مال اور تمہیں جو ہے وہ خبر تک جو ہے وہ نہ ہو۔ اب ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو آپ نے حکم دیا اور تعلیمات کی ترویج، جو آپ نے تعلیم جو بھی قرآن لے کر آئے تعلیم، اس کی ترویج میں اس کو پھیلانا اور اشاعت اور عملی نفاذ اور عمل کرنا، جو آپ قرآن پاک لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جو راستہ لے کر آئے، نور جو لے کر آئے، تو اس پر ہم نے کیا کرنا، اس کو پھیلانا اور اس پر ہم نے اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا ہے، اور یہ رسالت پر جو ہے یہ ایمان کا ایک جو ہے وہ تقاضا ہے۔ یہی عمل جو ہے یہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ اب تب مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح ہر طرح کی قربانی جو پیش کریں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی تو ہے جس نے امیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ جس نے امیوں میں سے ہی انہی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور وہ کیا کرتے تھے، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے قرآن مجید کی اور ان کو پاک کرتے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو یہ لوگ تھے، ہم لوگ جو تھے، وہ لوگ کیا تھے، سری جو ہے وہ گمراہی میں تھے، گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے۔ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، ان کا ہر حکم ماننا، اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہدایت پر چلنا، یہ بھی رسالت کا جو ہے نا ایک ایمان کا جو ہے، رسالت ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کی جا سکتی ہے، اس کا واحد طریقہ بھی ایک ہی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی حکم دیا، جب بھی کوئی کام جو بھی کہا، وہ آپ نے اپنی مرضی سے، خوشی سے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ نے وہ جو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے حکم دیا، بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ تو رسول اکرم تو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی جو ہے وہ ضروری ہے، جس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری۔ تو اطاعت کا جو تعلق ہے وہ قولی احکام سے ہے، ٹھیک ہے، مگر اتباع کا جو تعلق ہے نا، وہ ہم نے کیا کرنا، اس پر عمل کرنا ہے، اور اسوہ حسنہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ جو پیروی کا جو راستہ ہے، اس پر اس میں چلنا ہے۔ اسوہ حسنہ کی پیروی ہی جو ہے نا وہ وہی راستہ ہے کہ جس کی روشنی میں چل کر انسان جو ہے وہ رائے نجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس بات کا حکم دیں وہ کرو، اور جس بات سے رکیں تو رک جاؤ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر نظر رکھتے، غور کرتے، عمل کرتے اور لکھ لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ پھر مسلمانوں کی جو عقیدت، محبت، خلوص، ادب و احترام اپنے نبی سے ہے، وہ کسی دوسرے مذہب و ملت کے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے لیے معلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عقیدت کا تقاضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا تقاضا جو ہے یہ ہے کہ ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اللہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی۔ تو کوئی بھی دعا اس وقت تک عرش تک نہیں جاتی جب تک کہ اس کے ساتھ درود نہ ہو، اور جس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل جو ہے وہ درود نہ ہو، جس دعا میں آپ وسلم کا نام جو شامل ہو، اللہ تعالیٰ سے سنتا ہے، اور بدقسمت ہے وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود جو ہے وہ نہ بھیجا۔ جیسے کہ شادی باری تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے رسول بن کر آیا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو ہے ہر نبی جو تھا نا وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، کسی خاص علاقے کی طرف، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام نہ صرف زبانی لوگوں تک پہنچاتے، زبانی لوگ اللہ تعالیٰ کا نہ صرف زبانی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، بلکہ اس بات پر عمل کر کے بھی جو دکھاتے تھے تاکہ دوسروں کے لیے عمل کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ تمہارے لیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کیا ہے وہ بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں گے، ان کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بدلے میں ہم سے محبت کرے گا۔ تو یہ جو ہم نے جتنے بھی تقاضے پڑھے ہیں کہ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل جو لوگ وہی لوگ ہیں جو ان تقاضوں کو جو ہے نا وہ پورا کرتے ہیں، اور رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے جو ہے نا صحیح ایمان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو جو ہے عملی طور پر جو ہے وہ اپنائیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروج جو ہے رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر وفاقی پیغام کو جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو تفصیلی سوال جواب ہیں، مختصر سوال جواب ہیں، خالی جگہ، بک ورک، یہ سارا کام اب آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یا بک ورک پہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ سارا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی ریویژن دہرائی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ آپ نے اس کے بارے میں تعظیم رسول کے بارے میں ہم نے پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی عزت کے بارے میں ہم ان سے پڑھا گیا، تعظیم رسول کیا ہے کہ دوسرا رسالہ تعظیم رسول کو قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں کہ جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہ لوگ کامیاب پانے والے ہیں۔ پھر رسالت ایک اہم تقاضا اطاعت رسول ہے، تو پھر اس میں آپ نے اطاعت رسول کے بارے میں بتانا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ ہی جو کیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پھر رسول کے معنی مختصر جواب دیں تو رسول کے معنی پیغام پہنچانے والے کے ہیں، اور انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں، تو انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا درس دیتے ہیں، اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے بچنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اور رسالت پر صحیح ایمان کے حامل کون لوگ ہیں، تو جو ان تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو وہ رسالت کے ایمان پر جو ہیں وہ جو ہے وہ حامل وہ لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو ہے کامیابی اور سرخروئی حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں صحیح ایمان جو ہے نصیب ہوتا ہے۔ اور بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے، تو بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا جو ہے نا وہ کیا کر دیتی ہے، ساری زندگی کے جو ہے نیک اعمال کو جو غارت کر دیتی ہے، اور یہاں تک انسان جو ہے وہ دولت سے بھی جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ باقی خالی جگہ اور کالم الف کالم بے کے ساتھ ملائیں، درست جواب یہ آپ نے جو ہے یہ آپ کی نوٹ بک پر جو ہے وہ یا آپ نے چیپٹر جو ہے پورا سبق جو ہے یاد کر کے آنا ہے۔ اب جو ہیں ہم باب اول حفظ قرآن مجید اس سے ریلیٹڈ ہے، مطلب سورہ ضحیٰ آج ہم اس کا جو ہے مطالعہ کریں گے، مطلب آج اس کی تلاوت کریں گے سورہ ضحیٰ کی، اور آپ نے اس کو جو ہے زبانی جو ہے وہ یاد کرنا ہے، یا آپ کی ناظرہ میں جو ہے یہ جو انکلوڈ ہے، آپ سے سنی جائے گی سورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يؤتيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ نے یہ جو صورت ہے یہ یاد کر کے آنی ہے، یہ آپ کے ناظرے میں جو انکلوڈ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔